مباركا كما يحب ربنا ويرضى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گفتگو چل رہی تھی تعریف موضوع غرض و غایت. ایک کا تعلق مقدمۃ العلم سے اس کا تعلق تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کو اگر مقدمۃ الکتاب میں لے جانا ہے تو تعریف بمعنی تعارف، اور موضوع کو اگر مقدمۃ الکتاب میں لے جانا ہے تو موضوع بمعنی مقصد مصنف، اور غرض و غایت کو اگر مقدمۃ الکتاب میں لے جانا ہے تو غرض تالیف، جس کو آپ وجہ تالیف کا عنوان دیتے ہیں. اتفاق سے صاحب مشکات کی جو عبارت آپ نے نقل کی اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، یعنی غرض فن بھی اور غرض کتاب بھی. اس لیے کہ ولی الدین خطیب تبریزی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے تالیف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا ہے، اور اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ان ارشادات کا علم نہ ہو. تو گویا انہوں نے درجہ عام کے درجے میں جو غرض ہے اور جو محرک ہے اسی کو کتاب کی وجہ تالیف میں ذکر فرمایا ہے. کچھ سمجھ شریف میں آ رہا ہے. بہرحال چوتھا نمبر الاسم والاستمداد وحکم الشارع. اب اسم بھی دونوں جگہ آئے گا، یعنی مقدمۃ العلم میں تو گویا حدیث کا نام یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے اور جو نام ہے اس کی وجہ کیا ہے، اسی کو آپ تسمیہ اور وجہ تسمیہ کہتے ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں مشکات المصابیح میں یا صحیح البخاری میں تو سوال پیدا ہوتا ہے کتاب کا نام صحیح کیوں ہے، ترمذی میں کتاب کا نام جامع کیوں ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب کا نام سنن کیوں ہے، مشکات المصابیح میں کتاب کا نام مشکات المصابیح کیوں ہے. تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ مشکات المصابیح، مصابیح جمع ہے مصباح کی، مصباح بمعنی چراغ کے، اور گویا چراغوں کا تاقچہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث نبویہ بمنزلہ چراغ کے ہیں. تو مصابیح کو تشبیہ دی، احادیث کو تشبیہ دی مصابیح کے ساتھ، تو احادیث مشبہ اور مصابیح مشبہ بھی. لیکن چونکہ ارکان شباہ میں سے صرف مصابیح موجود ہے، اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ، دل میں تشبیہ دینا اور ارکان شباہ میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے استعارہ بالکنایہ. تو احادیث بمنزلہ چراغ کے. اب ان تمام چراغوں کو ایک تاقچے میں اگر رکھ دیا جائے تو روشنی بہت زیادہ ہوگی. اور پھر مشکات بھی ایک عجیب تاقچے کا نام ہے. ایک تو یہ تاقچہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ تاقچہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تاقچہ مراد ہے جو اوپر کانچ لگا ہوا ہے. یعنی اس طرح کا تاقچہ کہ چراغ اگر یہاں رکھ دیا جائے تو ادھر بھی روشنی اس کمرے میں بھی اور اس کمرے میں بھی. اس کو کہتے تاقچہ نافذہ.
جس کا معنی یہ ہے کہ ادھر سے لیا اور ادھر سے لیا. تو مشکات ایک ایسا طاقچہ ہے کہ جس میں ایک طرف سے استفادہ دوسری طرف افادہ. عرش الہی اور کتاب اللہ سے لیا اور پہنچایا مستفیضین یعنی افراد امت تک. تو گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ ہے یہ بمنزل مشکات کے ہیں. ایک طرف سے حاصل کرتے ہیں دوسری طرف آپ بیچتے ہیں. اس لیے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح. آپ غور کر رہے ہوں گے کہ درمیان میں لفظ صحیح بھی آیا, سنن بھی آیا اور اسی طریقے سے جامع بھی آیا. اس کی تشریح نہیں کی میں نے. اس کی وجہ ہے کہ آگے یہ سب آ رہا ہے اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ ممکن ہے اس طرح لفظ مشکات اور المصابیح کی تشریح نہ گزری ہو. یہ بھی چونکہ ذہن میں ہے کون سی چیز گزری ہوگی اور کون سی چیز نہیں گزری اور کون سی چیز آگے گزرے گی, یہ سب اس طاقچے میں موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ مولانا ابھی تشریف لائے تھے, کہتے ہیں یہ ویب سائٹ بہت بھاری ہے. سمجھ میں آیا؟ مولانا ابراہیم پٹنی کہتے ہیں یہ ویب سائٹ بہت بھاری ہے اور مولانا خانپوری صاحب کہتے ہیں کمپیوٹر ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ مجھے خوشی ہوتی ہے کب جب میرے اساتذہ کہتے اور ایرے غیرے نتھو خیرے سمجھنا قصیدہ خوانی کرتے رہیں, میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہوں. لوگ بڑے بڑے سپاسنامے دیتے ہیں فریم کرا کے, کہیں جلسہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے سپاسنامے اور معلوم نہیں کیا کیا القاب. سمجھ میں آیا؟ اس سے ذرا بھی تاثر نہیں ہوتا, نہ مادہ سے تاثر ہو نہ ذام سے. سمجھ میں آیا؟ ہاں البتہ اپنا استاد جب کوئی بات کہہ دے تو پھر چھاتی پھولتی اور پھر چپکے چپکے یہ بھی کہہ دوں کہ شاگرد اگر تعریف کر دے اس سے بھی خوشی ہوتی, لیکن اس کی خوشی کی دوسری وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اب اس کو محبت ہو گئی لہذا انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. وہاں خوشی کی وجہ دوسری ہے. وہاں خوشی کی وجہ یہ نہیں کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دونوں وجہ الگ الگ. اور استاد تعریف کر دے تو ظاہر ہے خوشی ہونی ہی ہونی ہے. سمجھ میں آیا؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ خیالی کی عبارت پڑھ رہا تھا. خیالات خیالی بس عظیمت برائے حلو عبد الحکیمت. تو عبارت میں کہیں غلطی ہوئی. مولانا علامہ یامین امام النحو فرمانے لگے میں کہ معلوم ہے کیا کہہ رہے. تو عبد الرزاق آسامی سے پوچھا میں نے کہ کیا کہہ رہے, تو کہتے تیرے دمچے میں گرم مسالہ. بعد میں وہ حضرت سے ہی پوچھنے لگ گئے, کہنے لگے حضرت یہ پوچھتا ہے آپ کیا کہہ رہے تھے, تو کہا تیرے دمچے میں گرم مسالہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا اچھا حضرت جب کسی کو تنبیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے دمچے میں گرم مسالہ ہے. تو میں نے کہا معلوم نہیں کیا کہہ رہے جی. تو بہرحال وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ کی طرح سمجھ میں آیا. تو ہر ایک کا اپنا ایک لقب کسی محبوب کی طرف سے ہو. تو مولانا ابھی آئے تو کہنے لگے یہ تو ویب سائٹ ہے, معلوم نہیں کیا کیا بھرا ہے اس کے اندر. تو مشکات المصابیح پھر بہت سی باتیں وہ ہوتی ہے جس کو ہم عرض کرتے ہیں جس کا تعلق صفوف خانہ زاد سے. یہ ہماری اپنی ایک اصطلاح ہے صفوف خانہ زاد. گھر میں بنا ہوا آپ کہتے ہیں ڈوسی مانو ویڈو, ڈوسی مانو اوسڈ, یعنی جب گھر کے اندر جب کسی عورت کو کچھ ہو جاتا ہے تو گھر میں جو بڑھیا ہوتی ہے وہ علاج بتاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ کہتی ہے 5 کھجوریں لے لو اور دودھ میں ملا دو اور اس کو پی جاؤ. سونٹ لے لو اور یہ کر لو. کہا دودھ نہیں آتا تو کہا کہ تھوڑا چاول لے لو دودھ میں ڈال کے اس کی بھرکی پی لو. یہ دوسی مانو ویڈو.
تو اپنے یہاں اس کا نام ہے صفوف خانہ زاد، یعنی گھر میں بنایا ہوا صفوف۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی، اس لیے بھی اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کبھی اس انداز سے بھی کہتا ہوں کہ اگر صحیح ہو تو اللہ کی جانب سے، ورنہ کالائے بد بریش خاوند۔ کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مولانا زکریا صاحب جب اپنی رائے پیش کرتے تھے تو فرماتے تھے چکی کا پارٹ یہاں یہ ہے۔ وہ اصل میں عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو لوگ ایک دن کوئی ہاتھی کہیں سے گزر گیا تو لوگوں نے نشان دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ کیا ہوگا؟ سب لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی کو بلایا، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ڈرنے کی چکی ہوتی ہے جو ابھی ادھر تو نہیں ملتی لیکن چھوٹا ادے پور جائیں گے تو ادھر ملے گی۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی ادھر نہیں ملے گی، یہ ایڈوانس ایریا ہے، وہ تھوڑا بیکورڈ ایریا ہے، پسماندہ آدیواسی لوگ ادھر رہتے ہیں، وہاں ادھر اناج بھرنے کا وہ ہوتا ہے، وہ پورے پورے ایسے کوٹھے بنتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور ادھر اب جو ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیسلٹیز ہے۔ بہرحال تو اس طرف ابھی ملے گا، آج ہمارا پروگرام ہے ادھر جانے کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا تو اتفاق سے ادھر کا کوئی آدمی کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہرن جو تھا اس کا پاؤں چکی میں گھس گیا اور وہ دوڑ کے جا رہا تھا، تو یہ وہ چکی کا پارٹ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب وہ اونٹ، وہ ہرن، اس کے پاؤں تو پتلے پتلے، وہ کیسے چکی میں گھسے اور وہ کیسے اس نے اس کو اٹھایا؟ تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کو ریتیلے میدان کے اندر یہ جو ہاتھی کے یہ نشانات ہے یہ چکی کا پارٹ ہے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب جب اپنی رائے عالی جب پیش فرماتے ہیں تو کہتے ہیں چکی کا پارٹ یہاں یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مقدمۃ العلم میں کہ کتاب اور فن کا نام، اور کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی وجہ تسمیہ، تو مشکات المصابیح کی وجہ تسمیہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ مجھے اس وقت گفتگو کرنی ہے مقدمۃ العلم کے متعلق، لہذا 4 نام اس فن کے ذکر کروں گا۔ نمبر 1 حدیث، نمبر 2 خبر، نمبر 3 اثر، نمبر 4 سنت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کسی مسمى کے اسامی متعدد ہوتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس کے اشرفیت کی۔ تعدد الاسامی تدل علی شرافت المسمى، فن شریف و منیف کہ چونکہ متعدد نام بوجہ شرافت و نجابت کے، جیسے اصول حدیث، درایت حدیث، مصطلح الحدیث، قواعد حدیث، اقسام حدیث، انواع حدیث، یہ سب نام آپ نے جو نخبۃ الفکر جو پڑھا، فکر جو پڑھا، یہ اس کا نام ہے۔ فکر کی جمع ہے یہ لفظ نخبۃ الفکر۔ اب جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہم ہر ایک تسمیہ کی وجہ تسمیہ ذکر کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے لفظ حدیث کا، خود قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد مواقع میں موجود ہے، بلکہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، افرادن و جمعن دونوں طرح اس کا استعمال ملتا ہے۔ احادیث کا لفظ بھی قرآن مجید میں ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حدیث کو حدیث کہنے کی وجہ کیا؟ فعیل کے وزن پر علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم قدیم اور ایک علم حادث۔ علم قدیم یا تو قدیم کا علم، اور علم حدیث
علم حادث، حدیث فعیل کے وزن پر حادث کا علم کلام اللہ تعالی علم القدیم کہلائے گا، اور احادیث نبویہ علم الحادث کہلائے گا۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ تقابلتاً مقابلہ ہے گویا کلام اللہ سے، کہ ایک کلام اللہ جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں وہ تو ہے گویا کلام قدیم، اور حدیث نبویہ جو وحی غیر مطلوع ہے وہ گویا ہے کلام حادث۔ اس صورت میں حدیث حادث کے معنی میں ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یا حدیث کو حادث کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ حدیث کے معنی ہی آتے ہیں کلام اور قول کے۔ اس صورت کے اندر کہا جائے گا کہ احادیث نبویہ کو حدیث تغلیباً کہا جاتا ہے۔ کیوں میں نے تغلیباً کہا؟ کہ حدیث بمعنی قول کے تو آتے ہیں، حدیث بمعنی فعل اور تقریر، حدیث بمعنی فعل اور احوال کے تو آتے نہیں، اور جب علم الحدیث بولتے ہیں تو اقوال و افعال یا اقوال و افعال و تقریرات اور احوال سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ تغلیباً کہا جا رہا ہے۔ بعض حضرات نے ایک تیسری وجہ بیان فرمائی ہے، اور سب سے پہلے یہ وجہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فتح الملہم جلد اول صفحہ 1 کے اوپر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ فتح الملہم مولانا شبیر احمد عثمانی کی مسلم شریف کی شرح ہے۔ ہمارے اکابرین کی جو کتابیں ہیں ان میں اس کتاب کو بھی بڑی مقبولیت اور تداول حاصل ہے، یعنی علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے، جس کو تلقی بالایدی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی مقبول ہے یہ کتاب، اور یہ بھی باقاعدہ تصنیف ہے۔ یہ ایضاح البخاری یا انوار الباری یا فیض الباری یا کشف الباری اور مولانا کون کون سی باری سمجھ میں آیا، ان تمام تو تقریریں ہیں، لیکن یہ جو ہے لامع الدراری، کوكب الدری، یہ سب تقریریں ہیں، لیکن فتح الملہم یہ تصنیف ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی شرح بذل المجہود یہ تصنیف ہے، البتہ معارف السنن ترمذی کی مولانا یوسف بن نوری کی اس کو تصنیف کی بجائے تقریر کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کتاب الحج تک 6 جلدوں میں یہ کتاب مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کو تقریر اس لیے کہا کہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کے تلمیذ ہیں مولانا یوسف بن نوری، اور انہوں نے باقاعدہ درس ترمذی میں اس کو جمع کیا۔ حضرت شاہ صاحب کی درس ترمذی بڑی مقبول رہی، جیسے کہ آپ کے استاد شیخ الہند کی تقریر ترمذی، آپ کی ترمذی کی ابتدا میں تقریر ترمذی کے نام سے مطبوعہ جو بہت مختصر، بعض لوگ اشکال بھی کرتے ہیں آپ کے اس لمبے چوڑے بیان پر، کہنے لگے اتنی تو کیا تقریر ہوتی ہے لمبی چوڑی کہ جس میں بخاری ختم بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے شیخ الہند علیہ رحمہ بہت ہی 20 صفحات میں پوری ترمذی ختم کر دی۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے پڑھنے والے علامۃ الزما و دورہ تھے، جو ترمذی پڑھا کر ترمذی پڑھنے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے سامنے کیا تقریر کرنے کی، سمجھ میں آیا کہ کیا ہے یہ لفظ اور اس کی اندھی کی چندھی کیا کرنے کی ہوتی ہے۔ بالفرض و تقدیر اگر کوئی پڑھ کر نہ آیا ہو، جب بھی اس زمانے کے طلباء کا ایک شوق تھا، وہ خالی الذہن نہیں تھے، وہ کتابیں چھوڑ چھوڑ کے، مشکات کا دریا چھوڑ کے مولانا نے بخاری لے لی، ایسے طلباء نہیں آتے تھے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
وہ تو باقاعدہ زندگیاں وقف کرتے تھے. 23 سال تک. ایک میرے استاد حضرت مولانا سید وقار علی جب میں پڑھنے گیا، اس زمانے میں ہمیں بیضاوی پڑھاتے تھے، ہدایہ ثالث پڑھاتے تھے، اور شام کے آخری گھنٹے میں سبق کتاب لے کر تحاوی شریف پڑھنے جاتے تھے، جبکہ 40 سال سے وہ اس مدرسے میں پڑھاتے تھے. اور آخری گھنٹے میں دوپہر کے صبح کے آخری گھنٹے میں میبزی لے کر مطبخ میں حضرت مولانا صدیق صاحب کشمیری جموی کے پاس پڑھنے جاتے تھے، حالانکہ خود بیضاوی اور ہدایہ خرین پڑھاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ ایسے لوگ اس زمانے میں پڑھتے تھے. 40 سال تک تحاوی پڑھتے رہتے تھے، 20 سال تک میبزی ہی پڑھتے رہتے تھے. کیا ان کا معلوم نہیں پڑھنے کا ذوق تھا. اب تو مولانا کو اگر پڑھا دو ذرا. ایک مرتبہ نور الانوار میرے یہاں تھی، سمجھ میں آیا تو میں نے کتاب القیاس تک اجماع ختم کرا کے قیاس شروع کرا دیا. تو ایک طالب علم نے دفتر میں جا کے شکایت کر دی کہ کتاب پوری ہوئی اور آگے پڑھا رہے. سمجھ میں آیا؟ ایسے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہوا کہ کڑی کھچڑی کی بجائے باری ہو اور کسی دن بریانی دے دی جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ غلط ہوا. کڑی کھچڑی کا دن تھا اور بریانی دے دی. بالکل بنی اسرائیل کی طرح. سمجھ میں آیا کہ جب ان کے پاس من و سلوا آتا تھا تو وہ کہتے آلو دے دو، پیاز دے دو، لہسن دے دو. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو من و سلوا پسند نہیں. یہ بنی اسرائیل کی قوم ایسی ہوتی. الحمدللہ میں نے ابھی یہ دن یہاں تو دیکھا نہیں اور اللہ نہ دکھائے، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو بہت بڑا فتنہ ہے میرے لیے تو آزمائش ہے. سمجھ میں آیا؟ آدمی جو ہے یہی چاہے گا کہ پھر اس سے بڑا کوئی ابتلا اور آزمائش نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی یہ کتاب فتح الملہم باقاعدہ تصنیف ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی کو شیخ الاسلام پاکستان کہا جاتا ہے، جیسا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو شیخ الاسلام ہندوستان کہا جاتا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. مولانا بھی دارالعلوم دیوبند کے استاد تو تھے ہی، لیکن جب ڈابھیل میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کا قافلہ آیا تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی بھی چلے آئے تھے. اور دارالعلوم دیوبند اس وقت خالی ہو گیا تھا، اور ڈابھیل کا مدرسہ اس زمانے کے اندر باقاعدہ دارالعلوم دیوبند بن چکا تھا. اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھنے کے لیے آنے والے پوری دنیا کے طلباء شاہ صاحب کی کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی دارالعلوم دیوبند میں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہیں مدرسہ کھول دیجئے، طلباء آپ کے پاس پڑھیں گے. کہا نہیں. ڈابھیل والوں نے دعوت دی، شاہ صاحب ڈابھیل تشریف لے آئے تھے. اب جو آپ ڈابھیل کے کتب خانے میں چلے جائیں اور پرانی کتابیں نظر آئے، غایت البیان، نغزب، زریری، زرادی، یہ اسی زمانے کی کتابیں ہیں. اب نئی کتابیں ڈابھیل جامعہ میں نہیں ملے گی. شاہ صاحب اپنے زمانے میں لے آئے تھے. گزشتہ سے 5 سال ڈابھیل والوں کو کتابوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے حرم میں ملے وہاں کے ناظم کتب خانہ، کہا مجھے کچھ کتابیں خریدنی ہیں، آپ بتائیے. پھر ہم نے نشاندہی کی کتابیں خریدوا دی، بلکہ پھر وہ 2 لاکھ روپے کی کتاب میں خود اٹھا کر لے آیا اور ڈابھیل میں نے پہنچائی. سمجھ میں آیا؟ تو اب گویا وہ دور نہیں رہا. کتب خانے کا ایک خاص دور ہوتا ہے. علی پور چلے جائیں، ہدایت الاسلام کا کتب خانہ اچھا بن گیا مجتبہ کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ جب ہم پہلے دن یہاں سے مجتبہ کو رکھنے کے لیے گئے تھے تو ہماری پوری ایمبیسیڈر کے آخری سیٹ کے اوپر سب بخاری کے متعلقات لے کر گئے تھے اور خود ہی سبق شروع کرایا تھا بخاری کا.
اور پھر وہ کتابیں شروحات اور متعلقات بھی ان کو دی. اس کا چونکہ پڑھنے پڑھانے کا ذوق تھا، اب وہاں بڑا اچھا کتب خانہ بن گیا. سلیم پٹیل ملے وہاں کے چیئرمین. میں نے کہا تمہارے مدرسے میں کچھ نہیں، تم ہر سال 2 لاکھ روپے دے دو ان کو اور کتابیں لے آؤ. اب وہ مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا کتب خانہ دیکھو. میں نے کہا ماشاءاللہ اچھا بن گیا. اور یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب کی کتاب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب شیخ الاسلام پاکستان، لیکن آپ کے خیالات اور وچار وہی تھے. ہندوستان کے تقسیم کے باب میں جو وچار اور خیالات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے تھے، یعنی پاکستان بننا چاہیے، ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے، ایک مستقل مسئلہ ہے. کسی زمانے میں لفظ ہندوستان جب بولا جاتا تھا تو اس زمانے کے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ بشمول بولا جاتا تھا. بعد میں ہندوستان تقسیم ہو گیا 1947 میں، جب ہماری بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ہم تو 1952 میں 24 فروری کو دنیا میں جو ہے آئے. آپ کی خدمت مقدر تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1952 کے اندر پیدائش ہوئی. تو میں نے دیکھا نہیں حضرت تھانوی کو، البتہ حضرت مدنی باقید حیات تھے. 1957 میں ان کا انتقال ہوا اور اسی سال میرے گاؤں بھی آئے وہ رویدرا اور میرے محلے میں آئے. اتفاق سے والد صاحب کا کہنا تھا کہ جب ان کی گاڑی آئی تو تم ان کی گاڑی کے سامنے ہو گئے. میں نے دم کروایا تھا. حضرت والد صاحب کو بہت ہی تعلق تھا حضرت شیخ الاسلام سے. شیخ الاسلام اور شیخ الہند چاہتے تھے ملک تقسیم نہ ہو. امامنا تھانوی چاہتے تھے کہ ملک تقسیم ہو. ہم زیادہ ہر معاملے میں حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ سے ہمارا ذوق زیادہ میل کھاتا ہے، لیکن اس مسئلے مخصوصہ یعنی تقسیم و عدم تقسیم میں ہم حضرت مدنی کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مدنی کی سیاسی بصیرت، ایک ہوتی ہے سیاسی بصیرت، وہ زیادہ عوام سے مربوط ہونے سے پیدا ہوتی. ملک تقسیم نہ ہونا چاہیے، جس کا آج بڑا احساس شدت سے ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوؤں کی تعداد 90 کروڑ ہے اور مسلمان اس زمانے میں 4 کروڑ پاکستان میں، 4 کروڑ بنگلہ دیش میں اور 4 کروڑ ہندوستان میں تھے، 12 کروڑ تھے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو ہے ہر ملک میں 25 کروڑ ہے، یعنی پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی. سمجھ میں آیا؟ اور گویا اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں بھی 25 کروڑ ہے، تو کل 75 کروڑ گویا اس وقت تینوں ملک ہو گیا. اب ہندو فقط زیادہ 15 کروڑ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 2 سال میں ایک نیا احمد آباد آباد ہوتا ہے. کتنے ہی مولانا ابو حمیرہ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ہر 2 سال میں نیا احمد آباد آباد ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اور خاص کر مولانا صاحب کے یہاں، مولانا صاحب کو پورا دن اور کوئی کام تو ہوتا نہیں. ادھر مدرسے سے پڑھا کے آئے، سمجھ میں آیا اور اس کے بعد جو ہے دروازہ بند کر دیا اور کھانا کھا کے اپنے سو گئے. اور اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے نہ کہیں جانا ہے، بس وہ ایک مخصوص فیکٹری میں کام کرتے رہتے ہیں. اس لیے مولانا صاحب کے یہاں برکت زیادہ ہوتی. تو اس پر اتفاق سے دسترخوان کے اوپر دال آ گئی پرسوں. سمجھ میں آیا؟ تو مولانا کہتے ہیں دال یدل علی کثرت العیال،
وقلت المال، کہتے دال دلالت کرتی ہے، یہ دال دال بھی ہے اور یہ دال مدلول بھی. سمجھ میں آیا؟ دال اس اعتبار سے کہ آپ کھاتے ہیں وہ مدلول ہے، اور ویسے دلالت کرتی ہے یہ دال کثرت عیال وقلت المال پر. الدال يدل على کثرت العیال وقلت المال. اور دال میں سہولت یہ ہے کہ پک جانے کے بعد 2-4 گلاس بھی ڈال دیے جائیں، سمجھ میں آیا، تو کچھ اس میں پتہ چلتا نہیں، بس وہ شوربہ ہو جاتا ہے. اس لیے دال بڑی مرغوب چیز ہے. تو گویا دال بھی دلالت کرتی ہے، اس اعتبار سے دال مدلول بھی ہے اور دال دال بھی. دال جب مدلول کے معنی میں ہوں تو دال، اور یہ دال حقیقت میں ہی ہے، مجازن تو دال ہے نہیں، اس لیے مولانا کے یہاں دال آپ کو زیادہ ملے گی. جب تک حضرت مولانا صدیق احمد باندوی علیہ رحمہ گجرات میں نہیں آئے تو مہمانوں کے سامنے دال پیش کرنے کا رواج نہیں تھا. سب سے پہلے حضرت باندوی کو گجرات لانے کا شرف اللہ پاک نے مجھے دیا، اور میں ان کو لے آیا تھا واپی دمن سے. صبح سویرے بڑی لڑائی کی تھی عبد الرب کے خاندان سے. اس زمانے میں پڑھاتا تھا اور فلاح دارین لایا، اور کتاب الاطعمہ حضرت مولانا سے میں نے پڑھوائی تھی. مشکات المصابیح میرے یہاں ہو رہی تھی اور سبق باقی تھا کتاب الاطعمہ سے. سب سے پہلی مرتبہ حضرت مولانا گجرات تشریف لائے. اب جب دسترخوان پر پہنچے تو مولانا فرماتے دال ہے، دال ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ دال بھی مہمانوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. پھر جب بھی مولانا کے سفر ہوتے تھے دسترخوان پر پہلے مونگ کی پتلی دال رکھی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے پہلے دال دسترخوان پر پیش نہیں کی جاتی تھی. بات چل رہی ہے دال کی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اور آپ کہہ بھی دیتے ہیں چکن ہو جب بھی کہتے ہیں مولانا میرے یہاں ماحضر تناول فرما لے، یا کہہ دیتے ہیں دال دلیا کھا لے. اتفاق ایک مولانا صاحب کو دعوت دے دی، سمجھ میں آیا، پٹھان نے کہا حضرت تشریف لائیں اور دال دلیا ذرا جو بھی حاضر ہو تناول فرما لے. اب وہ مولانا صاحب تو سوچے کہ یہ دال دلیا تو مجازن کہتا ہوگا، اس کے یہاں تو پٹھان آدمی ہے، بکرا ہوگا پورا کا پورا. اب وہاں جب گئے تو واقعتاً دسترخوان پر دال ہی آئی. تھوڑی دیر میں بلی آئی، وہ کچھ میاؤں میاؤں کرنے لگی. پٹھان کہنے لگے جاتی ہے کہ نہیں، ادھر سے جاتا ہے کہ نہیں، ابھی مارے گا. تو مولانا کہنے لگے بلی کو کہ چلے جاؤ، ورنہ یہاں تو مجاز ہی مجاز ہے، حقیقت ہی حقیقت ہے، مجاز کا نام و نشان نہیں ہے. لہذا دال دلیا جو کہا تھا انہوں نے وہ حقیقت میں دال دلیا ہی پیش کیا، اور کوئی مجاز اختیار نہیں کر رہے ہیں، بیائی نہیں. اسی طریقے سے دال بمانا مدلول کے بھی استعمال ہوتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تقسیم ہند کے فیور میں تھے. لہذا 47 میں پارٹیشن کے وقت مولانا منتقل ہو گئے پاکستان. اگرچہ اس زمانے میں امامنا تھانوی رحمت اللہ علیہ موجود نہیں تھے، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت تھانوی جس ملک کی تقسیم اور جس طرح کی تقسیم چاہتے تھے، انہوں نے اس طرح ملک کو تقسیم نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بنگال جو ہے یہ ادھر آیا، سمجھ میں آیا، اور پاکستان ادھر آیا. اب کوئی ملک جب کسی کو دیا جاتا ہے تو ایک طرف دیا جاتا ہے، یہ تو پورا ملک ہندوستان بیچ میں، اور اس کے ادھر شمال مغرب کے اندر پاکستان دے دیا، اور ادھر یہ کہا جائے کہ شمال مشرق کے اندر انہوں نے دوسرا ملک دے دیا، بنگلہ دیش. تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ
اس طرح کی تقسیم کے قائل نہیں تھے. ہندوستان میں گجرات صوبے میں الیکشن ہے 11 تاریخ کو یہاں پر اور 16 تاریخ کو احمد آباد کے علاقے میں. بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے. اس لیے آج کل یہ میٹنگیں بھی چل رہی ہے. آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ آئے, کہنے لگے آپ کو چلنا ہے. میں نے کہا بہت اچھا, ہم کینواسنگ کریں گے. یہ سب اس لیے کہ مسلم مت ایک جگہ پر پڑھنا چاہیے. کوئی مسلمان تو کہیں بھی کھڑا نہیں, اس لیے کہ مسلم کھڑا کرنے سے کوئی جیتے گا ہی نہیں. گزشتہ الیکشن میں ہم نے 99 جلسے کیے تھے اور 18 سیٹ جیتی تھی, لیکن کانگریس ہار گئی تھی. وجہ ظاہر ہے, سمجھ میں آیا آپ کی زبان. اب بھی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مودی جانا چاہیے. یہ چونکہ بہت ابھی مسلمانوں کے خلاف ایک عورت نے کتاب لکھی, تسلیمہ نام کی عورت نے, جس کو بنگلہ دیش سے نکال دیا, اور جب وہ بنگال میں گئی تو وہاں کے مسلمانوں نے بھی نکالا, تو مودی نے کہا کہ اس کو گجرات بھیجو, گجرات میں اس کی حفاظت کروں گا. تسلیمہ پروین کی, اس لیے کہ اس نے کتاب مسلمانوں کے خلاف لکھی. آپ کے خون میں ایمانی حمیت ہونی چاہیے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں سیاست میں بہت نہیں بول رہے, پکڑ جائیں گے آپ, سمجھ میں آئے, آپ کو لے جائیں گے, گرفتار کر دیں گے. دیکھو فلاں مولانا کو لے گئے ہیں, تو یہ مدرسے کس دن کے لیے ہے؟ سمجھ میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہاد کیا مسجد مدرسوں کی حفاظت کے لیے. اس لیے جہاد کا لفظ بھی درسگاہوں میں نہ بولا جائے, اور جہاد عملی اگر زندہ نہ ہو تو جہاد علمی تو زندہ رہنا چاہیے. یعنی جہاد کے فضائل, جہاد کی ترغیبات, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس لیے آپ جہاں بخاری شریف پڑھیں, آپ کی ورزش بھی آپ کو کرنا چاہیے. تو کل مغرب کی نماز کے بعد جو ایک حال ہے کتابوں کا, وہاں آپ کو چوٹ نہ لگ جائے تو نیچے اسپنچ بچھا رہے ہیں اور اوپر ایک کارپیٹ لگا رہے ہیں, تاکہ کشتی یا آپ کچھ بھی ورزش کر رہے ہوں. ایک صاحب نے بہت بڑی رقم 26 لاکھ کے قریب انہوں نے کچھ سائیکلیں دی ہے, تو ہم نے کہا بہت اچھا, تو کارپیٹ لگا رہے ہیں تاکہ آپ ورزش بھی کریں, تہجد بھی پڑھیں, ورزش بھی کریں. اور یہ سب چیزیں اس لیے کہ آپ ایک مجاہد عالم بنیں. بات سمجھ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ اس دن آیا تھا وہ وہاں امریکن ایمبیسی سے 4 گھنٹے اس کے ساتھ گفتگو کی اور اسلام کی دعوت دی, اور پوری بات معلوم ہے مجھے کہ یہ سب وہ لے جا رہا ہے اور پوری بات وہاں نقل کرے گا اور بتائے گا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے آئے کینیڈا والے, انہوں نے جو اسامہ بن لادن کے فضائل اور مناقب جو بیان کیے تو وہ حیران تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ تم کتنے اسامہ مارو گے؟ ہزاروں کی تعداد میں اسامے زندہ ہو رہے ہیں. اتفاق سے اس بچے کا نام اسامہ ہی تھا, اس کی پھوپھی کا لڑکا تھا. بہت ذہین, پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا وہ ایسا فائٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ کہ جس کی کوئی حد نہیں. وہ مثلاً اس نے کہا کہ ابھی تک ثابت کہاں ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن نے امریکہ پر حملہ کیا ہے, ثبوت پیش کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا ڈرپوک نہ ہونا چاہیے آپ کو. اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. بزدلی نہ ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ آپ تو مضبوط ہونے چاہیے. بات چل رہی تھی, بیان کر رہا تھا ڈھالگر واٹ میں. ابھی آدھا پونا گھنٹہ بیان کیا ہوگا میں نے, کوئی بڑا چوگان ہے
اب تو معلوم نہیں وہاں بلڈنگ بن گئی ہوگی. لوگوں نے ان حالات میں مجھے بلایا, بیان شروع ہوا. بعض لوگ کہتے مولانا کوئی مسئلہ نہ چھیڑے. سمجھ میں آیا. میں نے کہا اچھا. اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد علاقل و تکفیح الاشارہ کہہ کر کچھ چیزیں شروع جو کر دی, تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا, تو لوگ منتشر ہونے لگے. میں نے کہا تشریف رکھیں, سمجھنا کچھ ہونے والا نہیں, آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. اب بیٹھیے, میں اپنا مضمون سمیٹ لوں گا, لیکن آپ تشریف رکھیں. تو اس طریقے سے آدمی کو ڈرنا نہ چاہیے. بہرحال حکمت عملی, تدبیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے, الحرب خدعۃ, لڑائی ایک دھوکہ ہے. وہ کہنے لگے مولانا ہم, وہ جو آیا امریکن ایمبیسی سے, کہنے لگا مولانا آپ کے دیوبندی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ بریلوی اور جماعت اسلامی. میں نے کہا آپ ہمارے بھائی کو گالی دے رہے ہیں. یہ بریلوی لوگ ہم سے الگ نہیں ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, اور یہ جماعت اسلامی والے ہمارے بھائی ہیں. ہماری کوئی دشمنی نہیں, شیعہ لوگوں سے بھی ہماری دشمنی. وہ اندر کتنا جلتا ہوگا. سمجھ میں آیا. میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے. پھر مجھے اس کو بھی مارنا تھا. میں نے کہا عیسائیت کے اندر کتنے فرقے ہیں بتائیے, آپ کے یہاں کتنے فرقے ہیں؟ میں نے کہا عربی میں تو میں خود بتا دوں, فرقہ یعقوبی یا فرقہ نستوری یا فرقہ ناصری یا. تو میں نے کہا اس طرح یہ تو ایک ایسے فرقے ہیں, جماعتیں ہیں, ورنہ ہم لوگ متحد ہیں. اور خاص کر کے جب اسلام کی بات آتی ہے ہم ایک ہو جاتے ہیں. اس کے سامنے اعتراف نہیں کرنے کا کہ ہاں ہم بہت اچھے ہیں. سمجھ میں آیا. کل پرسوں ایک صاحب آئے ان کے علاقے کے, چھوٹا ادے پور کی طرف سے, کہنے لگے ہمیں مسجد بنانی ہے, آپ مدد کیجئے. میں نے کہا بہت اچھا. اور پھر اس کے بعد پوری بات کی. میں نے کہا دیکھیے مسجد میں 2 لاکھ روپے کی میں مدد کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ کل سے تبلیغی جماعت تمہاری مسجد میں آنا شروع. یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہاری مسجد بریلوی کی مسجد ہے. میں نے کہا نہیں بریلوی کی نہیں. میں نے کہا اچھا نہیں ہے. میں نے کہا جماعت آتی ہے؟ کہا جماعت تو نہیں آتی. میں نے کہا یہ جماعت والے تو سب کونے کونے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور تمہارے یہاں کیوں نہیں آتے ہوں گے؟ کہا آتے نہیں. میں نے کہا ایسا کرو 2 لاکھ روپے پرسوں لے جاؤ, اور کل میں ایک جماعت بھیج دیتا ہوں, کام مشورہ کر کے آپ کو کریں. کل ایک صاحب آئے, چہرہ بڑا اچھا تھا ان کا, داڑھی واڑی تھی. تو میں نے کہا آدمی بڑا اچھا ہے. وہ آئے, تصدیق نامہ چاہیے. تو فوراً میں نے تصدیق نامہ ان کو کہا لکھ دو. تصدیق نامہ وہ لکھ کر دستخط کے لیے آئے. میں نے کہا, پھر معلوم نہیں مجھے کیا شبہ ہو گیا, میں نے کہا آپ کے پاس کچھ کاغذات ہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا لاؤ. اب جو اس نے کاغذ نکالا تو احمد آباد کے بریلوی کا سب سے بڑا عالم مفتی شبیر کر کے, اسی کا تصدیق نامہ پیش کیا. میں نے کہا دیکھو اب میں آپ کی مسجد میں کوئی تصدیق نامہ نہیں دوں گا. اس لیے نہیں کہ تمہاری مسجد بریلوی کی ہے, بریلوی کی مسجد بھی ہماری مسجد ہے, اس لیے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن تمہاری مسجد کے اندر لوگ نمازیوں کو آنے نہیں دیا جاتا, اور مسجد دھو ڈالتے ہیں. اور ایسی مسجد میں ہم پیسہ نہیں لگائیں گے کہ جہاں نمازی کو آنے نہ دے. ہاں بریلوی کی کوئی ایسی مسجد بتاؤ کہ جہاں نمازیوں کو آنے دے, تاکہ ان کو ایسا نہ ہو کہ ہم بریلوی سے نفرت کرتے ہیں. مسجد کے باب میں بھی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ چاہے بریلوی کی ہو چاہے کسی کی بھی مسجد ہو, ہم پیسہ ضرور دیں گے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن جہاں نمازیوں کو روکیں گے وہاں ہم تعاون نہیں کریں گے. پھر میں نے وہ تصدیق نامہ نہیں دیا ان کو. پھر وہ بیچارہ بہت اصرار کرنے لگا, تو میں نے کہا اچھا سادہ کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں. اور وہ یہ کر رہا تھا کہ آپ کے پاس حکمت عملی ہونی چاہیے. الحرب خدعۃ, لڑائی ایک دھوکہ ہے. تو جہاد کا اس طرح بھی اعلان نہ ہو کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں. مثلا اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے, وہ کہنے لگے, پولیس آئی, ڈی ایس پی وغیرہ, کہ ہمارے مہمان ہے 85, ہمیں جگہ چاہیے اور کوئی لگژری جگہ چاہیے. تو میں نے کہا ہماری جگہ لے لیجیے.
کہ تو وہ الحمدللہ منظور ہو گئی اور ان کو بہت پسند آئی. کہنے لگے ایسی تو فوج یہاں اتر رہی ہے. یہ الیکشن کی تیاری کے لیے ساتھیوں کو بٹھایا. بعض ساتھی کہنے لگے نہیں ان کو جگہ دینی چاہیے, ممکن ہے کوئی شراب پیتا ہو, ممکن ہے کوئی کیا کرتا ہو. تو میں نے کہا کہ یہ سب چیزوں کا تو کنٹرول ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو دیش کا مسئلہ ہے. ان کے پاس تو اتنا پاور ہے کہ یہ فوج یہ کہہ دے کہ آپ کی اجازت کے بغیر پورے مدرسے پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کہہ لیں گے؟ اس لیے میں نے کہا ایسا نہیں چلتا, ہمیں بہت سے کام اس کے ذریعے سے تو ہم کل ٹائٹل بنائیں گے کہ اچھا جہاں ہم فوج اتارتے ہیں اسی مدرسے کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں ٹیررسٹ رہتے ہیں, یہاں آتنکواد کی اسکیمیں ہوتی ہے, پھر فوج کیوں اتارتے ہم اگر ہمارے پاس ہتھیار ہے تو. میں نے کہا ان چیزوں کو تو ہم ذریعہ بنائیں گے اور فائدہ ہوتا ہے. ایک طالب علم نے معلوم ہوا رات چوری کی 6,000 روپے کی, وہ پکڑا گیا. اب وہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ پیسے کہاں ہیں. میں نے کہا 6,000 روپے بیچارے نے کہاں ڈالے ہوں گے. تو ایک پولیس کو فون کیا. میں نے کہا اسماعیل بھائی پولیس ڈریس میں تمہیں آوی جاؤ, پر ڈی ایس پی نے پی ایس آئی نے کہیں کہتا نو تمہیں آوی جاؤ جلدی. وہ بیچارہ فوراً اپنی گاڑی پر اپنا پولیس ڈریس کے اندر آ گیا. اور میں نے کہا یہ بات تم وہاں نقل مت کرنا, تم تو ہمارے گھر کے آدمی ہو اسماعیل بھائی. نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ کچھ حکمت عملی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ان کا ہو جائے. بہرحال اتنا ڈرنا نہ چاہیے آدمی کو جس کو بزدلی کہا جاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی ملک کی تقسیم کے فیور میں تھے. ملک تقسیم ہو گیا, حضرت مولانا وہاں تشریف لے گئے, لیکن جس کو یہ لوگ قائد اعظم کہتے ہیں یعنی محمد علی جناح جو پکا شیعہ تھا اور ایک عیسائی عورت سے اس کا نکاح ہوا تھا, اب تو اللہ ہی اس کی مغفرت کرے. سمجھ میں آیا وہ پہلے تو مولانا کی ایک ایک بات کو سنتا. جب ملک آزاد ہوا اقتدار حاصل ہو گیا, اب جو مولانا اسلام کے نفاذ کی گفتگو کرنے جاتے تو کہتے مولانا اب ان باتوں کو چھوڑیے, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, یہ اسلام کی باتوں کو اب چھوڑیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں جس کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مسلمانوں تم پچھتاؤ. اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ کیوں؟ ملک تقسیم ہو چکا. یہ الگ بات ہے کہ ان حالات میں بھی الحمدللہ ہندوستان کو جو تشخص حاصل ہے اور یہ جو بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں ہم لوگ اور مسجدیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں, یہ ان کی چھاتی پر بیٹھ کر بناتے ہیں. لیکن آپ کو موبائل کلینک بھی لینی پڑے گی, ڈاکٹر بھی رکھنا پڑے گا, ہندوؤں کے گاؤں کے اندر ڈاکٹر بھیجنا پڑے گا, مرہم پٹی کرنی پڑے گی اور وہ مرہم لگا کے پھر ادھر کا مرہم آپ کو صاف کرنا پڑے گا. یہ ہے الحرب خدعۃ. کسی مسلمان کے گاؤں میں آپ کی موبائل کلینک نہیں جاتی, رویدرا نہیں جاتی, کرمالی نہیں جاتی, پانولی نہیں جاتی. وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ایک دن یہاں بھیجو. میں نے کہا تمہیں کو اسٹیشن قریب ہے, وہ اندر کے دیہات ہیں, وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, اس لیے ہندوؤں کے دیہات کے اندر موبائل کلینک جاتی ہے. ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. کبھی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے مولانا આપણે પેલા મંગળવારના દિવસે આવો નહીં, અમારો બહુ સારો દિવસ છે, તમે પાયા વિધિ તમારે કરવાની છે મંદિરની. वो मंदिर की पाया विधि करने बुलाते हैं संगे बुनियाद रखने के लिए. तो हम उनसे कहते हैं ते दिवस तो હું बिजी છું પણ આપણે એક દિવસે આવું, એક દિવસ મંદિર બની જવા દો, પછી હું એક દિવસે આવું, આપણું એક લેક્ચર રાખે. इसलिए कि मंदिर की पाया विधि करने कौन जाएगा. समझ में आया? मंदिर की पाया विधि करने हम नहीं जाएंगे. मैं को कोई દિવસ બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ રાખજો તમે, આપણે તે પછી એકાદ કૂવો ખોદાવું હતા
تو کواں پایا ودھی کروا رہا ہوں، پانی نہیں، بہت تکلیف سے تمہار کیا. تو اس طرح ان کے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ فقط بخاری شریف درسگاہوں میں پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ یہ بخارا سمرقند لے لیا تھا لوگوں نے، سمجھ میں آیا، اور بڑے بڑے مدرسے اور دارالعلوم بند ہو چکے. اسپین کیا تھا؟ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. قرطبہ اور الحمرا، جہاں بڑے بڑے اندلسی حافظ ابن عبد البر مالکی وغیرہ پیدا ہوئے، علامہ سلیمان باجی وغیرہ پیدا ہوئے، کتنا بڑا کام ہوا وہاں موطا امام مالک کے اوپر، مسلم شریف پر. لیکن آج 2 رکعت نماز آپ اس مسجد میں پڑھ نہیں سکتے، فوراً پولیس آئے گا اور یہ کہے گا یہ میوزیم ہے. یہ میوزیم ہے، یہ تو آپ کو نماز پڑھنے کا الاؤ نہیں. تو اس لیے عمارتیں تھوڑی بنانی. ذہنی طور پر ہم پورے مجاہد ہونے چاہیے، پورے مجاہد، اندر دینی حمیت، ہمارا خون، لیکن انسانیت کے ساتھ. یعنی اس سے کافر ہونے کی وجہ سے کوئی نفرت نہیں، اس کے عمل کفر سے اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اور اللہ سے مانگے کہ یہ اللہ جیسے تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ان کو بھی تو نے اپنے حسین ہاتھوں سے بنایا. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جب محمد علی جناح کے پاس گئے تو کیا کہنے لگے؟ اب مولانا ان باتوں کو چھوڑو. یہ وہی حضرت مولانا ہے جنہوں نے فتح الملہم لکھی. لیکن چونکہ مولانا نے 3 جلد لکھی اور عمر نے وفا نہیں کی تو اس کے تکملے کی ضرورت تھی. تو ان کے خاندان کے اندر ایک اور عثمانی پیدا ہوئے، مولانا تقی عثمانی، جن کے خطبات آپ پڑھتے رہتے ہیں غالباً، اور ان کی اور بھی کتابیں ہیں. مولانا نے تکملہ لکھا. یہ تکملہ کی بھی پوری ایک دنیا ہے. فتح الملہم ابن حمام نے لکھی، تکملہ ان کے تلمیذ نے کیا. جلالین جلال الدین محلی نے 15 پارے آخر کے لکھے، ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے 15 پارے لکھے. یعنی ان کی عمر نے وفا نہیں کی. علامہ بنوری نے کتاب الحج تک فقط لکھا ہے اور اس انتظار میں ہیں کہ آپ اس کا تکملہ لکھیں. مولانا یوسف حضرت جی نے امانی الاحبار لکھی اور اس انتظار میں ہے امانی، اس امید کے ساتھ، امنیہ کی جمع امانی، امنیہ کے معنی امید کے آتے ہیں کہ آپ امانی الاحبار کی تکمیل کریں، تکملہ لکھیں. تو یہ مکملات ہیں. جیسا کہ یہ حاشیہ بخاری کا حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری علیہ رحمہ نے لکھا 25 پارے تک، اور ان کی عمر نے وفا نہیں کی. تو آخری 5 پاروں کے اوپر حاشیہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے. ہر شاگرد اپنے استاد کے کام کا تکملہ کرتا ہے. بات چل رہی تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی فرمانے لگے فتح الملہم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ اس میں حدیث وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے مقتبس ہے. مقتبس کے معنی ماخوذ. اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ علم البدی کی اصطلاح ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنے کلام میں لایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اقتباس کہتے ہیں. جیسے ہم بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی سوال کریں اور کوئی تقریر کرنے کی بجائے
آپ جواب نہ دیں اور ہم یہ پوچھیں حل منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رجل الرشید ہے؟ اب میں نے قال اللہ یا قال الرسول کہیں نہ کہا ہو، اخلاص کا درس ہو رہا ہو اور یہ نہ کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا ہم کو مخلص ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، اس کو کہا جاتا ہے اقتباس۔ اپنے کلام میں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لے آنا اور اس کی طرف اشارہ نہ کرنا، یہ اقتباس کہلاتا۔ طبیعت میں ہمیشہ بڑی شرارت رہی، حضرت مولانا، وہ شرارت علمی شرارت، مولانا عبد المنان کر کے بڑے بزرگ تھے، حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے۔ میں جلالین پڑھتا تھا، ایک دن کہا اے لونڈے ادھر آ، رمضان کے مہینے میں خانقاہ میں تھے، کہا کیا نام؟ میں نے کہا عبداللہ۔ پوچھنے لگے کہاں کے رہنے والے؟ میں نے کہا الہ آباد۔ پھر پوچھنے لگے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا محشا قبس النیرین۔ تو کہنے لگی یہ کون سی کتاب؟ داخل نصاب ہے؟ میں نے کہا جی ہمارے یہاں پڑھائی جاتی۔ اتفاق سے میرے استاد وہاں سے پاس ہو رہے تھے، کہا کہ یہ کوئی لونڈا ہے، معلوم نہیں کہاں کا، الہ آباد کا ہے، اور یہ کہتا ہے محشا قبس النیرین پڑھتا ہوں۔ تو حضرت الاستاذ مولانا سلمان صاحب کہنے لگے کیا کہا آپ نے؟ آپ تو گجراتی ہیں اور الہ آباد کیوں کہا؟ میں نے کہا حضرت گجرات بھی تو اللہ کا آباد کیا ہوا، اور محشا قبس النیرین، میں نے کہا جلالین کا اوپر ایک حاشیہ ہے قبس النیرین کر کے، اس کی وجہ سے میں نے کہا میں محشا قبس النیرین پڑھتا ہوں، قبس النیرین پڑھتا ہوں۔ تو اس پر جو ہے بہت دیر تک وہ ہنسنے لگے۔ پھر ان کا اپنا ایک قصیدہ تھا عربی میں لکھا ہوا، بہت ہی عاشقانہ مزاج تھا ان کا، تو فوراً ہی وہ قصیدہ منگوایا انہوں نے اور مجھے ہدیہ کیا۔ مولانا کا تو انتقال ہو گیا، ان کے پوتے نے دلی ایئرپورٹ کے قریب ایک مدرسہ شروع کیا ہے۔ اب کبھی جانا ہوتا ہے دلی، فلائٹ کا وقت ہو، کبھی آرام کرنا رات دن، کبھی ادھر ادھر کہیں، تو پھر ان کو فون کر دیتے ہیں تو وہ گاڑی لے کر آ جاتے ہیں دلی ایئرپورٹ کے قریب، ان کے پوتے کا مدرسہ ہے۔ تو محشا قبس النیرین اس طرح شرارت کرتے جیسے تم بھی کرتے ہوں گے، سمجھ میں اس میں تو سب صوفی صاحب لگ رہے ہیں، بظاہر کوئی ایسا شریر لگ نہیں رہا سوائے شعیب بھائی کے، سمجھ میں آیا، اور کوئی شریر نہیں ہے۔ شعیب بھائی کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ چلتے چلتے کسی کو مارتے ہیں اور پھر ایسی گردن نیچی کر لیتے ہیں، وہ بیچارہ سوچتا ہے، سمجھ میں آیا، چلتے چلتے کسی کو اس طرح کمر پہ مار کے پھر آگے بڑھ جاتے، چونکہ قدم بڑے لمبے، ہاتھ بھی بڑے لمبے، اب وہ سامنے والا سمجھتا ہے معلوم نہیں کس نے مارا، وہ پیچھے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ یہ کام ہے شعیب بھائی کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اقتباس کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اپنے کلام میں بغیر حوالے کے لے آنا۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ لفظ حدیث وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث سے ماخوذ ہے، لیکن حضرت مولانا نے لمبی چوڑی تقریر کی کہ ایک ہوتا ہے علم البدیع جس میں حسن ظاہری اور حسن معنوی پیش کیا جاتا ہے، ثنائے معنویہ اور حسن معنوی اور لفظی ثنائے لفظیہ۔ مولانا قزوینی نے اپنی کتاب تلخیص المفتاح میں
37 ثنائے بیان کیے، 7 لفظی اور 30 معنوی۔ صنعت لفظی میں سے ایک صنعت ہے جس کا نام ہے لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب۔ لف کے معنی لپیٹنا، نشر کے معنی کھولنا، مرتب کے معنی جیسا لپیٹا ایسا کھولنا، اور غیر مرتب کے معنی جیسا لپیٹا ایسا نہ کھولنا، یعنی جیسا اجمال ہو ایسی تفصیل ہو، اور جیسی تفصیل ہو ایسا اجمال ہو، اور جیسا اجمال ہو ایسی تفصیل نہ ہو، اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ آیا زید اور عمرو، جا زید و عمرو، اکل و قرا۔ لف و نشر مرتب اگر ہے تو زید آیا اور اس نے کھایا، اور عمرو آیا لیکن اس نے کھایا نہیں، پڑھا۔ یہ جس ترتیب سے پہلے ہے اسی ترتیب سے یہاں ہے، اور اگر آپ نے اس کو الٹ دیا تو کہا جائے گا لف و نشر غیر مرتب۔ جیسے صنعت عکس بیان کی ہے وہاں پر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو ربک فکبر کو ادھر سے پڑھو جب بھی ربک فکبر، ادھر سے پڑھو جب بھی ربک فکبر۔ گجراتی میں کہتے ہیں لمڈی گامے گاڑی ملی، ادھر سے پڑھو جب بھی۔ سورج جب جاتے ہیں اولپاڑ کے راستے سے تو ایک گاؤں کا نام آتا ہے سرس، تو ادھر سے پڑھو تو بھی سرس اور ادھر سے پڑھو جب بھی سرس۔ تو اس طرح صنعت عکس، جیسے کہ صنعت طباع یا صنعت جناس، گجراتی میں آپ کہتے ہیں جے جویو نقشامہ تے نقشامہ۔ نقشہ یعنی وہ جو اس کا خریطہ، میپ جس کو آپ کہتے ہیں۔ آپ بمبئی نہیں گئے، کلکتہ نہیں گئے، مکہ مدینہ نہیں گئے، اور فقط نقشے میں دیکھ لیا تو کیا کہا اس گجراتی نے؟ جے جویو نقشامہ، گجراتی میں اس کو نقشہ کہتے ہیں۔ تے نقشامہ، نہ کشا، نہ کشا، وہاں نقشہ یہاں نقشہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت طباع۔ اس طرح کے صنائع آپ نے پڑھے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کہ یہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں اپنی 3 نعمتیں بیان کی اور 3 نعمتوں پر 3 نتیجے بھی بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ قرآن مجید میں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ۔ کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ایوا بعد الیت کی نعمت بیان فرمائی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ آپ ناواقف تھے، آپ کو واقف کیا۔ ہدایت بعد الضلالہ، میں نے ترجمہ جاہل اور گمراہ کرنے کے ناواقف کا کیا، اس لیے کہ گمراہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبل النبوہ نہ بعد النبوہ، بعد النبوہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ معصوم، نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن قبل النبوہ بھی نہیں۔
بعد النبوہ آپ کا معصوم ہونا یہ معجزہ ہے، اور قبل النبوہ آپ کا معصوم ہونا یہ ارہاس ہے۔ خلاف عادت کسی چیز کا نبی سے قبل النبوہ صادر ہونا اس کو کہا جاتا ہے ارہاس۔ جیسے کہ آپ کی پیدائش کے وقت کسریٰ کے 14 کنگروں کا گر جانا، ایک نور کا ظاہر ہونا، یہ سب آپ نے سیرت خاتم الانبیاء یا رحمت عالم میں پڑھا۔ آپ کے ابتدائی واقعات شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی، 4-5 جلدوں میں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے انکار کر دیا ان واقعات کا، جبکہ یہ واقعات تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا اعتزال کہلاتا ہے۔ اعتزال میں کیا ہوتا ہے؟ عقل پرستی، یعنی جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو عقلاً۔ جیسے سر سید احمد جس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں جنات اور فرشتے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ یہ سر سید احمد کے شاگرد ہیں شبلی نعمانی، جو بانی ہیں ندوۃ العلماء کے۔ اسی لیے جب یہ ندوۃ العلماء مدرسہ کھلا تو ہمارے اکابرین نے بہت مخالفت کی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایک کتاب لکھ ڈالی اشرع طروس کے نام سے، اور لکھا وَأَمَّا النَّدْوَةُ، عربی میں ہے کتاب، کہ کون سی جگہ کی زیارت کرنی چاہیے اور کہاں نہ جانا چاہیے، تو کہا ندوہ نہ جانا چاہیے۔ اور حضرت نے جہاں بہت سی وجوہ لکھی، وہاں ایک وجہ یہ لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو مجلس لگائی گئی تھی اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ پھر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت لمبی چوڑی باتیں لکھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے زمانے میں جو ندوہ کا حال تھا، پھر جب یہ زمام انتظام و اہتمام و اقتدار اپنے زمانے کے مجدد حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے پاس آیا، اور چونکہ انہوں نے 1 سال حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس بخاری شریف پڑھی دیوبند میں، اس کے بعد بڑا ندوہ میں انقلاب آیا۔ اب مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جتنا نمازوں کا اہتمام اور دعوت و تبلیغ کا کام ندوۃ العلماء اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اتنا دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور میں نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات اور بھی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ندوہ اب وہ نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اسٹیشن پہ اتر کر آپ کسی سے یہ کہیں کہ ندوۃ العلماء جانا ہے تو کوئی بھی آدمی رکشہ والا نہیں لے جائے گا، آپ کو کہنا پڑے گا ندوہ کالج جانا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اب ندوہ میں وہ باتیں نہیں جو کسی زمانے میں تھی، یعنی ہمارے بزرگوں نے جو ندوہ دیکھا تھا، اب ندوے میں انقلاب آ گیا۔ جو بات صاف صاف اس کو صحیح تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا کہ ہمارے جانے کے بعد کل پرسوں
کوئی طالب علم گھس گیا مولانا کے پاس، ابراہیم پٹنی صاحب کے پاس، اس سے پوچھا ہوگا مولانا کہ کیا ارادہ ہے آئندہ؟ تو کہا ندوہ جانا ہے۔ مولانا نے کہا جانا آنا مت، تو مر جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ کہتے مولانا کہنے لگے کیا رکھا ہے ندویوں میں؟ کہتے ایک ندوی ایسا بتا دو، اس کو کہنے لگے ایک ندوی بتا دو کہ جو کسی مکتب میں قرآن مجید پڑھا رہا ہو، ایک ندوی کہتے مجھے بتا دو۔ بہرحال آپ جن درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں، اس طرح کا تقابل اور موازنہ آپ کی تربیت کے خلاف ہے۔ میری گفتگو تو شبلی نعمانی پر اس لیے ہوئی کہ سیرت النبی میں بہت سے حدیثی واقعات کا، معراج وغیرہ کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ کتاب بڑی عمدہ ہے، 4 جلدوں میں سیرت النبی، بلکہ 7 جلدوں میں، لیکن اس کتاب میں آپ سے کچھ ایسی چیزیں جن کو مسامحات کا عنوان دیا جا سکتا ہے، خلاف تحقیق لکھ دیا گیا اور ان واقعات کا انکار کر دیا۔ اور جہاں تک سر سید احمد کا تعلق، اس زمانے میں چونکہ انگریز کو نکالنے کے لیے ہمارے اکابرین تگ و دو کرتے تھے، اور اتفاق سے وہ انگریزی کی ہی درسگاہ قائم کر رہے تھے، اس لیے ہمارے اکابرین نے علی گڑھ یونیورسٹی کا شد و مد سے بڑا اختلاف کیا، جیسا کہ ندوہ کا۔ لیکن اب علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ حال نہیں، اب ہمیں دفاع کرنا چاہیے، اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے جو علی گڑھ دیکھا تھا، اب وہ علی گڑھ نہیں، اب تو آپ کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی ایک طرف نظر آئے گا، بلکہ بڑے بڑے دعات علی گڑھ یونیورسٹی کے تبلیغ میں کام کر رہے ہیں، مشائخ حدیث وہ کام نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس لینگویج اور دینداری ہے۔ اور بھائی، دوسری وجہ جس کی طرف تھوڑا اشارہ میں نے کیا کہ اور بھی بعض وجوہ ہے، جس کے پاس جو نعمت زیادہ ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ دیوبند اور مظاہر علوم ہر وقت صبح سے شام تک نماز کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور کیا رکعت جانا اور کیا مسبوق، ہم تو ابھی حدیث شریف پڑھا کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس تو ثواب حاصل کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ اور وہ بیچارے علی گڑھ میں پڑھنے والے چونکہ مسجد میں جاتے وقت ہی باقی پورا دن ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اور ندوہ والے تاریخ پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، چونکہ پورا قرآن اور حدیث کے مضامین زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے ان کے دلوں میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی، تو وہ آپ کو مسجد میں صف اولی میں نظر آئیں گے۔ جب کسی شے کی کثرت ہوتی ہے، آدمی کو اس سے تغافل زیادہ ہوتا ہے۔ میں تو دیندار ہوں، میرے تو 24 گھنٹے کے اعمال ہی ایسے ہیں، آج میں نے اس غریب کی مدد کر دی، کل فلاں چندے والے کو تصدیق نامہ دے دیا، کل فلاں ہاسپٹل کے مریض کو فلاں کا کام کر دیا، میرے پاس اتنی کثرت ہے، کیا ضرورت ہے صف اولی کے اہتمام کی؟ تو یہ ایک قسم کا وسوسہ ہے اور یہ شیطانی دھوکہ۔ ہر ایک کے پاس شیطان اپنے اپنے انداز سے آتا ہے، چونکہ بڈھا ہوسٹ، اس کی عمر زیادہ ہے، تجربہ بہت ہے اس کو، مولوی کے پاس الگ طریقے سے جائے گا، طالب علم کے پاس الگ طریقے سے جائے گا، کاشتکار کے پاس دوسرے عنوان سے جائے گا، ڈاکٹر کے پاس کسی اور طریق سے جائے گا، ہر ایک کے پاس اس کا لبادہ الگ الگ ہوگا۔ اس لیے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے
کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. 3 نعمتیں بیان کی. نمبر 1 ایوا بعد الیتم، نمبر 2 ضلالت ہدایت بعد الضلالہ، اور نمبر 3 غنا بعد الفقر، اغنا بعد الفقر. اب ان 3 نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ان 3 نعمتیں جو ہے ان کا حق ادا کیا جائے. لہذا کیا فرمایا؟ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور آپ چونکہ غریب تھے ہم نے مالدار بنایا، لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور چونکہ آپ ناواقف تھے اور ہم نے واقف کیا، لہذا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. فحدث کے معنی لہذا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو علوم آپ کے سینے میں ڈالے ان علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے. تو فحدث میں لفظ تحدیث سے حدیث صیغہ امر ہے، تو حدیث کا لفظ ماخوذ ہے اور مقتبس ہے قرآن مجید کی آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بہت اچھی بات کہی، اسی لیے غالباً فرماتے سنوح لی، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، یعنی اور کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی نہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لفظ و نشر غیر مرتب ماننا پڑے گا، اس لیے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا پہلے ہے، فاما الیتیم فلا تقہر بھی پہلے ہے. البتہ ووجدک ضالا فہدی دوسرے نمبر پر ہے، اور واما بنعمت ربک فحدث تیسرے نمبر پر ہے، اور ووجدک عائلا فاغنی تیسرے نمبر پر ہے. تو واما السائل فلا تنہر دوسرے نمبر پر ہے. تو پہلا تو پہلے نمبر پر، دوسرے کا حکم تیسرے نمبر پر، اور تیسرے کا حکم دوسرے نمبر پر. نہیں سمجھ رہے؟ یہ لفظ نشر مرتب کہلاتا ہے. حضرت مولانا یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے لفظ حدیث ماخوذ اور مقتبس. کچھ آیا سمجھ شریف؟ یہ بات چل رہی تھی کہ علم الحدیث کو علم الحدیث کیوں کہا جاتا ہے. غالباً 2 وجہوں کے بعد تیسری وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے لیے آپ کو ترتیب دینی پڑے گی. چوتھی وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی کہ حدیث کے معنی لغت میں کلام کے آتے ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی ہے، اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ بھائی مجھے اس بات کا خیال تھا کہ اس حدیث کے متعلق آپ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. آپ نے اپنے کلام پر حدیث کا اطلاق کیا، اور میں تو کتاب العلم میں کتنی روایات ایسی پیش کرایا ہوں کہ جس میں حدیث کا اطلاق آپ کے کلام پر آپ نے کیا ہے. مثلا یہی من حدثانی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین یا کاذبین، جو آدمی بیان کرے میری طرف سے بے حدیث کوئی حدیث، تو آپ نے اپنے کلام کو حدیث کہا، اور وہ یہ گمان بھی کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک ہے. احد الکاذبین تثنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور احد الکاذبین جمع بھی پڑھ سکتے ہیں. روایت مسلم شریف کے مقدمے میں موجود ہے، اور آپ کو مقدمہ غالباً ازبر ہے.
تو عرض یہ کرنا تھا، اس پر زیادہ وہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث اگر اقوال کا نام ہے تو یہاں تو افعال اور تقریرات کا اس کا جواب گزر چکا ہے کہ تغلیباً۔ اب حدیث کے بعد ہم دوسرا تسمیہ خبر کو اٹھائیں گے۔ جلدی نماز پڑھیے، پھر کھانا کھا کے درسگاہ میں جائیے۔ جلدی جائیے، وقت ہو چکا۔